اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں اور ہم پڑھ رہے ہیں کتاب کا کلام امیر المومنین علیہ السلام شرح نہج البلاغہ، اور اس کی 8ویں جلد پڑھنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اور اس 8ویں جلد کو پڑھتے ہوئے ہم پہنچ گئے ہیں خطبہ نمبر 222 پر۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ وَمِن كَلَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لَهُ عِنْدَ تَلَاوَتِهِ بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ۔ یہ کلام امام علیہ السلام نے مذکورہ بالا آیات کی تلاوت کے وقت ارشاد فرمایا ہے۔ آیات کا ترجمہ یہ ہے۔ اچھا، یہ سورہ مبارکہ نور کی آیت نمبر 36 اور 37 ہیں، اور ان کا ترجمہ یہ ہے کہ جن گھروں میں صبح اور شام وہ لوگ اس کی تسبیح کیا کرتے ہیں، ایسے لوگ جن کو خدا کے ذکر اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے نہ تو تجارت ہی غافل کر سکتی ہے اور نہ خرید و فروخت کا معاملہ۔ خطبے کی سند۔ کتاب مصادر نہج البلاغہ میں اس خطبے کے بعض حصے کے لیے جو دوسرا حوالہ ذکر ہوا ہے وہ آمدی کی کتاب غرر الحکم ہے، جس میں حرف الف کے ذیل میں اس خطبے کا پہلا حصہ لایا گیا ہے، جو نہج البلاغہ سے کچھ فرق رکھتا ہے۔ یہ فرق اس بات کو واضح کرتا ہے کہ یہ خطبہ نہج البلاغہ کے علاوہ کسی اور کتاب سے لیا گیا ہے۔ خطبہ ایک نکاح میں۔ یہ خطبہ چند اہم حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں امام سب سے پہلے خدا کی یاد اور انسانوں کی روح پر اس کے اثرات سے متعلق بیان فرماتے ہیں اور اس موضوع پر بہت مؤثر انداز میں روشنی ڈالتے ہیں۔ دوسرے حصے میں ہر دور کے اہل ذکر اور ان کے طرز زندگی کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ وہ کیسے خدا کے بندوں کو گمراہی سے نجات دلاتے اور ان کی راہوں میں چراغ روشن کرتے ہیں۔ تیسرے حصے میں انہی افراد کی صفات، یعنی ان کی دنیا کی رنگینیوں سے بے رخی، گناہ سے پرہیز اور عدل و انصاف کی طرفداری، نیز امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے متعلق گفتگو فرماتے ہیں۔ چوتھے حصے میں قیامت اور نامہ اعمال کی تقسیم کے وقت ان کے حالات اور لوگوں کے حساب و کتاب کے لیے تیار ہونے کے بارے میں گفتگو فرماتے ہیں۔ پانچویں حصے میں اپنے مخاطبین کو ہدایت فرماتے ہیں کہ اپنا محاسبہ کرتے رہیں اور اپنے اعمال کی خود ہی قضاوت کرتے رہیں۔ پہلا حصہ خطبہ نمبر 222 کا پہلا حصہ شروع ہو رہا ہے کچھ اس طرح: ان اللہ سبحانہ وتعالی جعل الذکر، اور ختم ہو رہا ہے وَأَدِلَّتَهُ تِلْكَ الشُّبُہَاتِ۔ ترجمہ ہے: بے شک اللہ سبحانہ نے اپنی یاد کو دلوں کی صیقل قرار دیا ہے، جس کے باعث وہ اوامر و نواہی سے بہرہ ہونے کے بعد سننے لگے اور اندھے پن کے بعد دیکھنے لگے اور دشمنی اور عناد کے بعد فرما بردار ہو گئے۔ یک کے بعد دیگرے انبیاء سے خالی ہر دور میں حضرت رب العزت کے کچھ مخصوص بندے ہمیشہ موجود رہے ہیں کہ جن کی فکروں میں وہ سرگوشیوں کی صورت میں حقائق و معارف کا القاء کرتا ہے اور ان کی عقلوں سے الہامی آوازوں کے ساتھ کلام کرتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی آنکھوں، کانوں اور دلوں میں بیداری کے نور سے ہدایت اور بصیرت کے چراغ روشن کیے ہیں۔ وہ مخصوص یاد رکھنے کے قابل دنوں کی یاد دلاتے ہیں اور اس کی جلالت اور بزرگی سے ڈراتے ہیں، اور لقودق صحراؤں میں دلیل راہ ہیں۔ جو میانہ روی اختیار کرتا ہے اس کے طور طریقے پر تحسین اور آفرین کرتے ہیں اور اسے نجات کی خوشخبری سناتے ہیں، اور جو افراط و تفریط کی دائیں بائیں سمتوں پر ہو لیتا ہے اس کے رویے کی مذمت کرتے ہیں اور اسے تباہی اور ہلاکت سے خوف دلاتے ہیں۔ انہی خصوصیتوں کے ساتھ یہ ان اندھیاریوں کے چراغ اور ان کے شبہوں کے لیے رہنما ہیں۔ شرح و تفسیر۔ پہلے ہم سورہ نور کی آیت کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں تاکہ اس کی روشنی میں
امام کا معرفت آمیز کلام واضح ہو جائے۔ قرآن مجید میں سورہ نور کی آیت نمبر 35، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نور السماوات والارض، میں نور خدا کے بارے میں گفتگو کرتا ہے اور درس آموز نکات پر مبنی ایک خوبصورت مثال کے ذریعے اس کی تشریح ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، یہ روشن چراغ ان گھروں میں ہوتا ہے جنہیں خدا نے شیطان کی اثر اندازی سے محفوظ رکھا ہے۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے، ان نورانی گھروں میں ایسے نیک بندے ہیں جو ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، نماز پڑھتے، زکوٰۃ دیتے اور قیامت سے ڈرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ پہلے درجے کے لوگ انبیاء اور ائمہ معصومین علیہم السلام ہیں اور ان کے بعد ان کی راہ پر چلنے والے مخلصین لوگ ہیں۔ آیت سے متعلق اس اجمالی وضاحت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم خطبے کی تفسیر کی طرف بڑھتے ہیں۔ امام اس خطبے کے آغاز میں فرماتے ہیں، ان اللہ سبحانہ وتعالی جعل الذکر جلاء للقلوب تسمع به بعد الوقر وتبصر به بعد العشوة ونقاد به بعد المعاندة۔ بے شک ترجمہ، بے شک اللہ تعالیٰ سبحانہ نے اپنی یاد کو دلوں کی سیکل قرار دیا ہے، جس کے باعث وہ اوامر و نواہی سے بہرا ہونے کے بعد سننے لگے اور اندھے پن کے بعد دیکھنے لگے اور دشمنی اور عناد کے بعد فرما بردار ہو گئے۔ جی ہاں، جب ذکر کے ساتھ غور و فکر بھی ہو تو اس کے عجیب آثار ہوتے ہیں۔ جب انسان احترام کے ساتھ اللہ کا نام لیتا ہے اور اس کی جمالی اور جلالی صفات جیسے اس کے علم و قدرت، سماع اور بصر اور بندوں کی نسبت اس کے رحم و کرم اور نگہبانی کا شمار کرتا ہے تو دل کی آنکھوں سے غفلت کے پردے ہٹ جاتے ہیں اور وہ حق کا بخوبی مشاہدہ کرنے لگتا ہے۔ خواہشات نفس کا شور و غل دھیما پڑ جاتا ہے اور اس کے بدلے وہ آسمانی رہبروں اور حق کی طرف دعوت دینے والوں کی آوازیں دل کے کانوں سے سننے لگتا ہے، جس کا نتیجہ فرمان الہی کی مکمل اطاعت ہے۔ بعض شارحین اس بات کے قائل ہیں یا انہوں نے یہ امکان ظاہر کیا ہے کہ اوپر کے جملے میں ذکر سے مراد قرآن مجید ہے، اس قرینے کی بنا پر جو قرآن مجید کے بارے میں بیان ہوا ہے۔ ترجمہ، اور یہ قرآن بھی ایک بابرکت تذکرہ ہے جس کو ہم نے اتارا ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 50 کا ترجمہ ہے یہ۔ پھر لکھتے ہیں کہ لیکن یقیناً ذکر ایک عام مفہوم کا حامل ہے جس کے اہم مصادیق میں سے ایک قرآنی آیات ہیں۔ امام کلام کو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں، ترجمہ، اور یک کے بعد دیگر انبیاء سے خالی ادوار میں حضرت رب العزت کے کچھ مخصوص بندے ہمیشہ موجود رہے ہیں کہ جن کی فکروں میں وہ سرگوشیوں کی صورت میں حقائق و معارف کا القاء کرتا ہے اور ان کی عقلوں سے الہامی آوازوں کے ساتھ کلام کرتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی آنکھوں، کانوں اور دلوں میں بیداری کے نور سے ہدایت اور بصیرت کے چراغ روشن کیے ہیں۔ وہ مخصوص یاد رکھنے کے قابل دنوں کی یاد دلاتے ہیں اور اس کی جلالت و بزرگی سے ڈراتے ہیں۔ وہ لق و دق صحراؤں میں دلیل راہ ہیں۔ یہ تفسیر ممکن ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے اوصیاء کی طرف اشارہ ہو جو انبیاء علیہ السلام سے خالی زمانوں میں موجود ہوتے تھے اور پروردگار عالم سے قلبی الہامات کے ذریعے حقائق کو لیتے اور بندوں تک پہنچاتے تھے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ انبیاء علیہ السلام اور ان کے اوصیاء سے ہٹ کر ان مخلص، صالح، عارف اور بابصیرت لوگوں کی طرف اشارہ ہو جو ہر زمانے میں لوگوں کے درمیان موجود ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں آج کی طرح کوئی خاص سڑک یا شاہراہ نہیں ہوا کرتی تھی جس پر چل کر لوگ اپنی منزل تک پہنچ سکیں۔ اسی طرح قافلے راستہ پہنچانے والوں کو اپنے ساتھ لیا کرتے تھے تاکہ پہچاننے والوں کو اپنے ساتھ لیا کرتے تھے تاکہ صحراؤں میں راہ گم نہ ہو اور ان لوگوں کو دلیل راہ
کہا جاتا تھا۔ یہ نیک اور الہی بندے دنیاوی زندگی کی صحرا میں دلیل راہ کی مانند ہیں جو انسانی قافلوں کو راہ گم کرنے اور ہلاکت سے ہلاک ہونے سے نجات دلاتے ہیں۔ پھر امام سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں، جو میانہ روی اختیار کرتا ہے اس کے طور طریقے پر تحسین و آفرین کرتے ہیں اور اسے نجات کی خوشخبری سناتے ہیں، اور جو افراط و تفریط دائیں بائیں سمتوں پر ہو لیتا ہے اس کے رویے کی مذمت کرتے ہیں اور اسے تباہی اور ہلاکت سے خوف دلاتے ہیں۔ جی ہاں، وہ لوگ اپنے ہم نوع کا مکمل دھیان رکھتے تھے، سیدھی راہ پر چلنے والوں کی حوصلہ افزائی فرماتے تھے، جبکہ منحرف ہونے والوں کو خبردار کرتے اور ان کی مذمت کرتے تھے اور انہیں چیخ چیخ کر بتاتے تھے کہ اس غلط راستے پر چلتے ہوئے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ پھر آپ گزشتہ جملوں سے نتیجہ اخذ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ترجمہ: انہی خصوصیتوں کے ساتھ یہ ان اندھیاروں کے چراغ اور ان کے شبہوں کے لیے رہنما ہیں۔ جی ہاں، دنیاوی زندگی کی راہ میں تاریکیاں بھی ہیں اور مشتبہ ہونے والے راستے بھی، اور دونوں ہی راہ چلنے والوں کے لیے خطرناک ہیں۔ ان خدائی بندوں کا وجود ان تاریکیوں میں روشن چراغ اور ان مشکوک راستوں میں رہنما ہے۔ نکات میں یہاں پر پہلا نکتہ ہے، ایام اللہ سے کیا مراد ہے۔ خطبے کے اس حصے میں امام نے اشارہ فرمایا تھا کہ خدائی بندے لوگوں کو ایام اللہ کی یاد دلاتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سبھی ایام اللہ ہی کے ہیں اور ہر جگہ اسی کا گھر ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا نہ کوئی دن ہے اور نہ کوئی گھر، کیونکہ وہ زمان و مکان سے بلند و برتر ہے۔ چنانچہ خانہ کعبہ کو اس کی عظیم ترین عبادت گاہ ہونے کے اعتبار سے بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح بعض ایام بھی ان میں پیش آنے والے خاص واقعات کی بنا پر دوسرے دنوں سے ممتاز ہیں اور غیر معمولی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ بعض کا کہنا ہے ایام اللہ سے مراد وہ دن ہیں جن میں رسول خدا شرک و کفر کے لشکر پر فتح یاب ہوئے تھے، جبکہ بعض دیگر نے کہا ہے کہ اس سے مراد عبادت کے اہم ایام ہیں، جیسے رمضان مبارک اور حج کے ایام۔ بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ کے مطابق ایام اللہ سے مراد وہ دن ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون پر غالب آئے اور لوگوں کو دریا میں ڈوبنے اور دیگر مظالم سے نجات ملی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو ایام اللہ کی یاد دلائیں، لیکن حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کی ایک حدیث میں ارشاد ہوا ہے کہ آپ نے ایام اللہ کی تفسیر میں فرمایا، ایام اللہ سے مراد اللہ کی سنتیں اور اس کے افعال ہیں، جس میں اس کے انعام و انتقام سبھی شامل ہیں۔ اس روایت کے مطابق جس دن بھی اللہ کی طرف سے کوئی اہم انعام یا نعمت بندوں کو عنایت ہو جائے یا ان کے دشمنوں سے انتقام لیا جائے اور سخت سزاؤں کے بعد وہ نابود ہو جائیں تو وہ ایام اللہ میں سے ہوگا۔ بہرحال ایام اللہ کی یادآوری ایمان کی ترقی، جذبہ شکر گزاری کے متحرک ہونے اور اللہ کی طرف توجہ کا باعث بنتی ہے، یہاں تک کہ روایات میں اللہ تعالیٰ کی عظیم آزمائش کے دن بھی ایام اللہ میں شمار کیے گئے ہیں، جیسا کہ رسول اکرم کی ایک حدیث میں ارشاد ہوتا ہے، ایام اللہ سے مراد اللہ کی نعمتوں، اس کی آزمائشوں اور بدکاروں کی سخت سزا کے دن ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس خطبے میں ایام اللہ ایک عمومی مفہوم کا حامل ہے جو اوپر کے تمام موارد کا احاطہ کرتا ہے۔ یہاں پر پہلا نقطہ ختم ہوتا ہے۔ دوسرا نقطہ ہے خدائی الہامات۔ یہاں پر عبادنا ناجاہم فی فکرہم وکلمہم فی ذاتی عقولہم کا جملہ ان ہستیوں کی طرف اشارہ ہے جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ فکری اور قلبی الہام کے ذریعے نور ہدایت سے منور فرماتا ہے اور جہل و ظلمت کے پردوں کو دور کر دیتا ہے، اور یہ ہستیاں ان دریافت شدہ آسمانی الہامات کے ذریعے حتی الامکان یہ کوشش کرتی ہیں کہ مخلوق خدا کی رہنمائی کریں اور راہ ایمان سے بھٹکے ہوئوں کو سیدھے راستے پر لگائیں۔
کیا ان لوگوں سے مراد صرف انبیاء علیہم السلام کے اوصیاء اور ائمہ معصومین ہیں جو انبیاء علیہم السلام سے خالی زمانوں میں الہام کے ذریعے حقائق کو عالم غیب سے حاصل کرتے ہیں، یا ان میں صالح اور متقی افراد نیز تقویٰ کے بلند مقام پر فائز پرہیزگار علماء بھی شامل ہیں، یعنی ان کے دل بھی عالم غیب سے رابطے میں رہتے ہیں، اور آیت کے مضمون کے مطابق خداوند متعال انہیں تقویٰ کے پرتو میں حق و باطل کی شناسائی کا وسیلہ عطا کرتا ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا کی آیت کے مضمون کے مطابق نفس اور دشمن کے نتیجے میں خداوند تعالیٰ کی عنایات ان کے شامل حال ہو جاتی ہیں، اور وہ ان کا ہاتھ تھام کر انہیں منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے مادر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سخت اور مشکل گھڑیوں میں تنہا نہیں چھوڑا، اور وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ موسیٰ کی آیت کے مضمون کے مطابق ان کے بیٹے کو آئندہ پیش آنے والے پیچیدہ حالات انہیں الہام کرتا رہا، تو دوسرے صالح بندے اس کے فیض و کرم سے کیسے محروم رہ سکتے ہیں؟ اسی لیے بعض بزرگ اس بات کے معتقد ہیں کہ پرہیزگار عالم اور متقی انسان سے صادر ہونے والا ہر اہم کام یا مخلص دانشوروں کو ہونے والا ہر مکاشفہ ہدایت تکوینی اور الہی الہام کے پرتو میں ہوتا ہے، جو روح القدس معرفت آمیز اشعار لکھتے وقت حسان بن ثابت اور کمیت رضی اللہ عنہ جیسے شاعروں کی مدد کے لیے پہنچے، اور ان کی زبان سے عظیم اشعار جاری ہوئے، اور دیگر پاک بازوں کے لیے کیوں کر نہیں آئیں گے؟ لکھتے ہیں وہ روح القدس معرفت آمیز اشعار لکھتے وقت حسان بن ثابت اور کمیت رضی اللہ عنہ جیسے شاعروں کی مدد کے لیے پہنچے، اور ان کی زبان سے عظیم اشعار جاری ہوئے، تو وہ دیگر پاک بازوں کی مدد کے لیے کیوں کر نہیں آئیں گے؟ امید ہے کہ مطلب واضح ہو گیا ہوگا۔ یہاں پر خطبہ نمبر 222 کا پہلا حصہ ختم ہو جاتا ہے اور دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے۔ دوسرا حصہ اس طرح شروع ہو رہا ہے وَإِنَّا لِلذِّكْرِ لَأَهْلَا، اور ختم ہو رہا ہے وَيَسْمَعُونَ مَا لَا يَسْمَعُونَ۔ ترجمہ ہے کچھ اہل ذکر ہوتے ہیں جنہوں نے یاد الہی کو دنیا کے بدلے لے لیا، انہیں نہ تجارت اس سے غافل رکھتی ہے نہ خرید و فروخت، اسی کے ساتھ زندگی کے دن بسر کرتے ہیں، اور محرمات الہیہ سے متنبہ کرنے والی آوازوں کے ساتھ غفلت شعاروں کے کانوں میں پکارتے ہیں، عدل و انصاف کا حکم دیتے ہیں اور خود بھی اس پر عمل کرتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں اور خود بھی ان سے باز رہتے ہیں، گویا کہ انہوں نے دنیا میں ہوتے ہوئے آخرت تک کی منزل کو طے کر لیا، اور جو کچھ دنیا کے عقب میں ہے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اور گویا کہ وہ اہل برزخ کے ان چھپے ہوئے حالات سے جو ان کے طویل عرصہ قیام میں نہیں پیش آئے آگاہ ہو چکے ہیں، اور گویا قیامت نے ان کے لیے اپنے وعدوں کو پورا کر دیا، اور انہوں نے اہل دنیا کے سامنے ان چیزوں پر سے پردہ الٹ دیا، یہاں تک کہ گویا وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں جسے دوسرے نہیں دیکھ سکتے، اور وہ سب کچھ سن رہے ہیں جسے دوسرے نہیں سن سکتے۔ شرح و تفسیر۔ الہی لوگ اور اہل ذکر، یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھتے ہیں دلوں کو جلا بخشنے میں ذکر خدا کی تاثیر اور روح اور ضمیر میں اس کے وسیع آثار کو بیان فرمانے کے بعد اب امام ان لوگوں کے حالات بتاتے ہیں جو باقی اہل ذکر ہے۔ آپ ان مردان حق کے اوصاف یک کے بعد دیگرے یوں بیان فرماتے ہیں۔ ترجمہ: کچھ اہل ذکر ہوتے ہیں جنہوں نے یاد الہی کو دنیا کے بدلے لے لیا۔ یہ اس جانب اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد اس بات کا سبب بنتی ہے کہ
انسان اس فانی اور عارضی دنیا کی رنگینیوں پر فریفتہ نہ ہو۔ وہی دنیا جس کے عشق کو اسلامی روایات میں راسو کل خطیئۃ اور گوناگوں گناہوں کا سرچشمہ کہا گیا ہے۔ البتہ اس کلام کا یہ مفہوم نہیں کہ یہ اہل ذکر معبدوں میں رہنے والے راہبوں اور ترک دنیا کرنے والوں کی مانند ہوں اور جو معاشرتی زندگی سے دور بھاگتے ہیں۔ یہ مطلب بعد میں آنے والے جملوں کی بنا پر ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ دنیا کے اسیر بن کر نہیں رہتے۔ اس بارے میں کہ ذکر اور اہل سے کیا مراد ہیں، دو اہم تفسیریں بیان ہوئی ہیں، ایک خاص اور دوسری عام تفسیر۔ خاص یہ ہے کہ ذکر سے مراد رسول اکرم یا قرآن مجید ہے، اور اہل ذکر سے مقصود ائمہ معصوم علیہم السلام ہے، اور جو صفات اس جملے کے بعد اہل ذکر کے بارے میں آئی ہیں وہ مکمل طور پر ان ہستیوں پر منطبق ہوتی ہیں۔ تفسیر عام یہ ہے کہ اس میں تمام متقی علماء اور کامل مومنین شامل ہیں، اور بعد میں بیان ہونے والی صفات بھی ان سب پر صادق آتی ہیں۔ البتہ ان دونوں تفسیروں کے درمیان جمع بھی بلا معنی ہوگی، یعنی جملے کا مفہوم عام ہے اور اہل بیت علیہم السلام اس کے واضح مصداق اور روشن چہرے ہیں۔ اس کے بعد امام اس گروہ کے اندر ذکر خدا کے آثار کو 5 صفات کے ضمن میں بیان فرماتے ہیں۔ انہیں نہ تجارت ذکر خدا سے غافل رکھتی ہے، نہ خرید و فروخت۔ اس کا مقصد یہ نہیں کہ وہ لوگ تجارت اور بے یا اقتصادی سرگرمی سے بالکل لا تعلق ہیں اور معاشرے پر ایک بوجھ ہیں، بلکہ وہ لوگ اس میدان میں بہت مؤثر اقدام کرتے ہیں، لیکن ان کی یہ اقتصادی سرگرمیاں انہیں یاد خدا سے غافل نہیں کرتی اور انہیں دنیا پرستی کی طرف نہیں لے جاتی ہیں۔ اس بارے میں کہ تجارت اور بیع میں کیا فرق ہے، بعض کا کہنا ہے کہ ان دونوں کے درمیان منطقی اعتبار سے عموم اور خصوص مطلق کی نسبت پائی جاتی ہے، اور بیع کا تجارت کے بعد ذکر ہونا ذکر خاص بعد از عام کے قبیل سے ہے، کیونکہ بیع یعنی خرید و فروخت اقتصادی سرگرمیوں کی قسموں میں سے ایک ہے۔ یہ احتمال بھی پایا جاتا ہے کہ تجارت مستقل اقتصادی سرگرمیوں کی طرف اشارہ ہو اور بیع محدود اور سطحی سرگرمیوں کا احاطہ کرتا ہو، یعنی اہل ذکر نہ ان کو ترک کرتے ہیں اور نہ ان کو، اور ساتھ ہی ذکر خدا بھی ہمیشہ ان کے اندر جھلکتا نظر آتا ہے۔ اس کے بعد امام ان کی باقی صفات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ترجمہ: وہ اسی کے ساتھ زندگی کے دن بسر کرتے ہیں اور محرمات الہیہ سے متنبہ کرنے والی آوازوں کے ساتھ غفلت شعاروں کے کانوں میں پکارتے ہیں، عدل و انصاف کا حکم دیتے ہیں اور خود بھی اس پر عمل کرتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں اور خود بھی ان سے باز رہتے ہیں۔ یقطعون بہ ایام الحیات کا جملہ اس نقطے کی طرف اشارہ ہے کہ یاد خدا کی عادت اور اس کے بابرکت آثار ان کی زندگی کے صرف ایک یا چند دنوں سے مربوط نہیں، بلکہ ان کی پوری زندگی جوانی سے لے کر ادھیڑ عمری اور بڑھاپے تک کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس کے بعد والے جملے اس مطلب کی طرف اشارہ ہے کہ وہ لوگ کبھی سادھوؤں اور چلہ کاٹنے والوں کی طرح خود کو معاشرتی اور اجتماعی ذمہ داریوں سے دور نہیں رکھتے، بلکہ جاہلوں اور غافلوں کی ہدایت اور انہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کے لیے پوری طرح سرگرم ہوتے ہیں۔ چونکہ جملہ فعل مضارع کی صورت میں آیا ہے جو کہ تسلسل اور دوام پر دلالت کرتا ہے، لہٰذا یہ اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ یاد خدا کرنا ان کی زندگی بھر کا معمول ہے۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ امام یہاں فرماتے ہیں وہ لوگ خود بھی اچھے کام کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی اس کی دعوت دیتے ہیں، اسی طرح وہ خود بھی برائی سے دور رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی ان سے روکتے ہیں، جیسے کہ خطبہ نمبر 175 میں فرماتے ہیں۔ ترجمہ: لوگوں، خدا گواہ ہے کہ میں تمہیں کسی اطاعت پر آمادہ نہیں کرتا ہوں مگر پہلے خود سبقت کرتا ہوں اور کسی معصیت سے نہیں روکتا ہوں، بلکہ یہ کہ پہلے خود اس سے باز رہتا ہوں۔ اس کے بعد امام اسی کلام کے تسلسل میں ان خدائی ہستیوں اور اہل و ذکر سے متعلق مزید تفصیل بتاتے ہوئے
فرماتے ہیں گویا کہ انہوں نے دنیا میں ہوتے ہوئے آخرت تک کی منزل کو طے کر لیا اور جو کچھ دنیا کے عقب میں ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ جی ہاں، وہ لوگ اپنی حقیقت بین اور اثر بخش نگاہوں سے برزخ یعنی موت کے بعد والی زندگی اور قیامت کے حالات کا بھی مشاہدہ کرتے ہیں اور نیکوکاروں اور گناہ گاروں کی عاقبت کو دیکھ لیتے ہیں۔ پھر آپ اس کلام کی تشریح میں فرماتے ہیں اور گویا کہ وہ اہل برزخ کے ان چھپے ہوئے حالات سے جو ان کے طویل عرصے قیام میں انہیں پیش آئے آگاہ ہو چکے ہیں، اور گویا قیامت نے ان کے لیے اپنے وعدوں کو پورا کر دیا ہے۔ پھر امام اس روحانی مکاشفے کا نتیجہ نکالتے ہوئے فرماتے ہیں ترجمہ، اور گویا انہوں نے اہل دنیا کے سامنے ان چیزوں پر سے پردہ الٹ دیا، یہاں تک کہ گویا وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں جسے دوسرے نہیں دیکھ سکتے، اور وہ سب کچھ سن رہے ہیں جسے دوسرے نہیں سن سکتے۔ ایسا کیوں ہے کہ دنیا کے عام لوگ برزخ اور آخرت کے حالات کو نہیں دیکھ سکتے، اور اہل ذکر اور خدائی لوگ دونوں کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، بلکہ وہ خود کو ان حالات میں دیکھتے ہیں۔ ایسا اس لیے ہے کہ دنیا پرستوں کی روح دنیا سے تعلق رکھتی ہے اور ان کے اور دیگر عوالم کے درمیان ایک حجاب حائل رہتا ہے، لیکن پاک دل اہل ذکر نے خود کو ان تعلقات سے آزاد کیا ہے یا اپنی مسلسل عبادات اور ذکر کے ذریعے روح کو جلا بخشی ہے۔ پردے ان کی آنکھوں کے سامنے ہٹ گئے ہیں اور عالم برزخ اور قیامت کا منظر ان کی نگاہوں میں آشکار ہو چکا ہے۔ یہ لوگ اس دنیا سے اس دنیا تک پیغام الہی پہنچانے والے ہیں، یعنی ایسے پیغام جو غفلت میں پڑے ہوں اور اندھے دلوں کی بیداری کا باعث ہیں۔ یہاں پر خطبہ نمبر 222 کا دوسرا حصہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور تیسرا حصہ شروع ہو رہا ہے۔ پیج نمبر ہے 300۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور تیسرا حصہ پڑھتے ہیں۔ فَلَوْ مَثَّلْتَهُمْ لِعَقْلِكَ فِي مَقَامِهِمْ، یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور ختم ہو رہا ہے ان الفاظ کے ساتھ فَإِنَّ غَيْرَهَا مِنَ الْأَنفُسِ لَهَا حَسِيبٌ غَيْرَكَ۔ ترجمہ، اگر تم قرآن کی پاکیزہ جگہوں اور پسندیدہ محفلوں میں اپنے ذہن میں ان کا تصور کرو جبکہ وہ اپنے اعمال ناموں کو کھولے ہوئے ہوں اور اپنے نفسوں سے ہر چھوٹے بڑے کام کا محاسبہ کرنے پر آمادہ ہوں، ایسے کام کو جن پر وہ مامور تھے اور انہوں نے کوتاہی کی، یا ایسے کام جن سے انہیں روکا گیا تھا اور ان سے کوتاہی ہوئی، اور ہمیشہ اپنی پشتوں کو اپنے گناہوں سے گراں بار محسوس کرتے رہے ہوں کہ جن کے اٹھانے سے وہ اپنے کو عاجز و درباندہ پاتے ہوں، اس لیے روتے روتے ان کی ہچکیاں بند گئی ہوں اور بلک بلک کر روتے ہوئے ایک دوسرے کو جواب دے رہے ہوں، اور ندامت و اعتراف گناہ کی منزل پر کھڑے اللہ سے چیخ چیخ کر فریاد کر رہے ہوں، تو اس صورت میں تمہیں ہدایت کے نشان اور اندھیروں کے چراغ نظر آئیں گے جن کے گرد فرشتے حلقہ کیے ہوں گے۔ تسلی و تسکین کا ان پر درود ہو۔ آسمان کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہوں، عزت کی مسندیں ان کے لیے مہیا ہوں ایسی جگہ پر کہ جہاں اللہ کی نظر توجہ ان پر ہو اور ان کی کوششوں سے وہ ان کی کوششوں سے خوش ہو اور ان کی منزلت پر آفرین کرتا ہو، وہ اسے پکارنے کی وجہ سے عفو و بخشش کی ہواؤں میں سانس لیتے ہوں اور وہ اس کی عظمت و رفعت کے سامنے ذلت و پستی میں جکڑے ہوئے ہوں۔ غم و اندوہ کی طویل مدت نے ان کے دلوں کو زخمی کر دیا ہو اور گریہ و بکا کی کثرت نے ان کی آنکھوں کو مجروح کر دیا ہو۔ ہر اس دروازے پر ان کا ہاتھ دستک دینے والا ہے جو اس کی طرف متوجہ اور راغب کرے، وہ اس سے مانگتے ہیں کہ جس سے جود و کرم کی پہنائیاں تنگ نہیں ہوتی اور نہ خواہش لے کر بڑھنے والے نا امید پلٹتے ہیں۔ تم اپنی بہبودی کے لیے اپنے نفس کا محاسبہ کرو، کیونکہ دوسروں کا محاسبہ کرنے والا تمہارے علاوہ دوسرا ہے۔ شرح و تفسیر۔ راہ حق کے مسافروں کا انجام۔ امام خطبے کے اس حصے میں اہل ذکر اور اولیاء الہی کے حالات کی بڑی
دقت سے بزرگشی فرماتے ہیں کہ وہ کس طرح اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہیں اور خامیوں کو دور کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ترجمہ: اگر تم ان کی پاکیزہ جگہوں اور پسندیدہ محفلوں میں اپنے ذہن میں ان کا تصور کرو جبکہ وہ اپنے اعمال ناموں کو کھولے ہوئے ہوں اور اپنے نفسوں سے ہر چھوٹے بڑے کام کا محاسبہ کرنے پر آمادہ ہوں، ایسے کام کو جن پر وہ مامور تھے اور انہوں نے کوتاہی کی، یا ایسے کام جن سے انہیں روکا گیا تھا اور ان سے کوتاہی ہوئی، اور ہمیشہ اپنی پشتوں کو اپنے گناہوں سے گراں بار محسوس کرتے رہے ہوں کہ جن کے اٹھانے سے وہ اپنے کو عاجز اور درماندہ پاتے ہوں، اس لیے روتے روتے ان کی ہچکیاں بند گئی ہوں اور بلک بلک کر روتے ہوئے ایک دوسرے کو جواب دے رہے ہوں اور ندامت و اعتراف گناہ کی منزل پر کھڑے اللہ سے چیخ چیخ کر فریاد کر رہے ہوں۔ پھر امام اولیاء الہی کے حالات بیان کرنے کے بعد کہ وہ کس طرح اپنے حالات کی نگرانی اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہیں اور کوئی کوتاہی سرزد ہونے کی صورت میں کیسے رد عمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں روتے ہیں، اب اس کا نتیجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ترجمہ: وہ تو اس صورت میں تمہیں ہدایت کے نشان اور اندھیروں کے چراغ نظر آئیں گے جن کے گرد فرشتے حلقہ کیے ہوئے ہوں گے، تسلی و تسکین کا ان پر درود ہو، آسمان کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہوں، عزت کی مسندیں ان کے لیے مہیا ہوں ایسی جگہ پر کہ جہاں اللہ کی نظر توجہ ان پر ہو، وہ ان کی کوششوں سے خوش ہو اور ان کی منزلت پر آفرین کرتا ہو۔ کلام امام کا یہ ٹکڑا دراصل اس شرط کا جواب ہے جو گزشتہ جملے میں فَلَوْ مَثَّلْتَهُمْ کی صورت میں ذکر ہوئی۔ امام ان اولیاء الہی کی 5 صفات یا ان کی اپنے نفوس کی نگرانی کے اہم نتیجے کو ذکر کرتے ہیں کہ وہ ہدایت کی نشانیاں اور تاریکیوں میں مشعل راہ ہیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ ان گوشہ نشین راہبوں کی طرح نہیں ہیں جو صرف اپنے ہی بچاؤ کی فکر میں ہوتے ہیں، بلکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو غافلوں اور گناہوں میں ڈوبے ہوئوں کو نجات عطا کرتے ہیں، اور مقام و مرتبے کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ان کا مقام اتنا بلند ہے کہ فرشتے ان کے ارد گرد خدمت کے لیے تیار رہتے ہیں۔ چنانچہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ فصلت کی آیت نمبر 30، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ۔ جن لوگوں نے سچے دل سے کہا کہ ہمارا پروردگار تو بس اللہ ہے اور پھر اسی پر قائم رہے، ان پر موت کے وقت رحمت کے فرشتے نازل ہوں گے۔ آگے لکھتے ہیں کہ نیز آرام اور سکون ان کا مقدر ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید کی یہ آیت گواہی دے رہی ہے۔ ترجمہ: اور وہی اللہ تو ہے جس نے مومنین کے دلوں میں تسلی نازل فرمائی تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ اور ایمان کو بڑھائے، اپنے پہلے ایمان کے ساتھ اور ایمان کو بڑھائے۔ یوں مقامات اور رحمت الہی ان کے منتظر ہیں جو الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے۔ ترجمہ: بے شک پرہیزگار لوگ بہشت کے باغوں اور نہروں میں یعنی پسندیدہ مقام میں ہر طرح کی قدرت رکھنے والے بادشاہ کی بارگاہ میں مقرب ہوں گے۔ سورہ مبارکہ قمر کی آیت نمبر 54 اور 55۔ لکھتے ہیں واقعی جب انسان ان پرمغز کلمات کو پڑھتا ہے کہ کیسے اولیاء اللہ بندگی اور عبودیت کے پرتو میں ایسے مقامات پر فائز ہو جاتے ہیں جہاں اللہ کے علاوہ انہیں کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی، تو وہ سوچوں میں گم ہو جاتا ہے کہ انسان کے اندر کتنی عظیم صلاحیتیں پوشیدہ ہیں جنہیں بروئے کار لاتے ہوئے وہ فرشتوں سے بھی بلند مرتبہ پا سکتا ہے۔ اس کے بعد امام عبادت و بندگی کی خلوت گاہوں میں خدا سے متعلق اہل ذکر کے حالات میں سے کچھ اور حصہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ ترجمہ: وہ اسے پکارنے کی وجہ سے عفو اور بخشش کی ہواؤں میں سانس لیتے ہوں اور وہ اس کی عظمت اور رفعت کے سامنے ذلت و پستی میں جکڑے ہوئے ہوں، غم و اندوں کی طویل مدت نے ان کے دلوں کو زخمی کر دیا ہو اور گریہ و بکا کی کثرت نے
ان کی آنکھوں کو مجروح کر دیا ہو۔ یہ اس جانب اشارہ ہے کہ یہ لوگ جس قدر بھی اطاعت و بندگی میں کوشش کریں پھر بھی عظمت خدا کے مقابلے میں اپنے آپ کو مقصر جانتے ہیں، اس لیے یہ لوگ ایک طرف تو متواتر اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس کی معافی اور بخشش کے ذریعے اپنے آرام اور سکون کا سامان کرتے ہیں، اور دوسری طرف کبھی اپنے اعمال کا سہارا نہیں لیتے، بلکہ ان کا سہارا اور اعتماد ہمیشہ خدا کے فضل و کرم پر ہوتا ہے۔ ان کے دل پر شدید غم و اندوہ کا بوجھ ہوتا ہے، اور ان کی روتی ہوئی آنکھیں ان کے اندرونی غم و اندوہ کی خبر دیتی ہیں۔ اس کے بعد امام اپنے کلام کے تسلسل میں فرماتے ہیں، ترجمہ: ہر اس دروازے پر ان کا ہاتھ دستک دینے والا ہے جو اس یعنی اللہ کی طرف متوجہ اور راغب کرے، اور وہ اس سے مانگتے ہیں جس کے جود و کرم کی پہنائیاں تنگ نہیں ہوتی، اور نہ خواہش لے کر بڑھنے والے نا امید پلٹتے ہیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انہیں اپنے اوپر کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، بلکہ ان کی تمام امیدوں کا مرکز خدا کا فضل و کرم ہوتا ہے، اور یہ لوگ ہر اس دروازے سے دستک دیتے اور ہر اس کام کو انجام دیتے ہیں جو رضائے الہی کا سبب ہوتا ہے اور اس کی رحمتوں کی موجوں کو حرکت میں لاتا ہے۔ در حقیقت یہ افراد ہمیشہ خوف و رجا کی درمیانی حالت میں ہوتے ہیں، جو کہ مومن کی بہترین حالت ہے۔ ان کا ڈر اور خوف اپنی کوتاہیوں سے متعلق ہوتا ہے، اور امید اور رجا اللہ کے فضل و کرم پر ہوتی ہے۔ کلام کے اختتام میں امام کا لب و لہجہ بدل جاتا ہے، اور آپ اپنی گفتگو کا رخ اہل ذکر کے حالات زندگی سے ایک عمومی نصیحت کی طرف موڑتے ہوئے فرماتے ہیں، ترجمہ: تم اپنی بہبودی کے لیے اپنے نفس کا محاسبہ کرو، کیونکہ دوسروں کا محاسبہ کرنے والا تمہارے علاوہ دوسرا ہے۔ یہ اس نقطے کی طرف اشارہ ہے کہ اس سے پہلے کہ تمہاری زندگی کا خاتمہ ہو جائے اور برزخ اور قیامت میں اللہ کے فرشتے تمہارا احتساب کریں، تم خود یہاں اپنا محاسبہ کر لو، تاکہ اگر کوئی غلطی سرزد ہوئی ہو تو اس کی تلافی کرو، اور اگر کوئی نیک عمل بجا لائے ہو تو خدا کا شکر ادا کرو۔ تمہیں اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ تم دوسروں کے چھوٹے بڑے کاموں پر تبصرہ کرو اور ان کا بغور جائزہ لیتے پھرو، اور خود اپنے آپ سے غافل رہو، کیونکہ ان کے اپنے احتساب کرنے والے ہوتے ہیں۔ آخری جملہ در حقیقت دو پیغامات کا حامل ہے۔ ان میں سے ایک تو یہ معروف حدیث ہے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اور دوسرا پیغام یہ آیت شریفہ ہے جو کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 105 ہے، اور جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اب تم اپنی خبر لو، جب تم راہ راست پر ہو تو کوئی گمراہ ہوا کرے تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ نقطہ: یہاں پر نقطے میں ہیڈنگ ہے کہ ذکر خدا اور اہل ذکر۔ جو کچھ بھی اس عظیم اور پرمغز خطبے میں آیا ہے وہ در حقیقت قرآن مجید کی ایک آیت کے ایک ٹکڑے کی شرح ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ خدا دوست اور پاک باز مردان حق کبھی بھی دنیا کی خاطر یاد خدا سے غافل نہیں ہوتے۔ نور الہی ان کے گھروں میں چمکتے رہتے ہیں، اور یہ لوگ ایسے ستاروں کی مانند ہیں جو بحر و بر کی تیرگیوں میں مخلوق خدا کی رہنمائی کرتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ذکر کے 3 مراحل ہیں: قلبی، لسانی اور عملی ذکر۔ پھر یہ کہ ہر مرحلے کے مختلف مصادیق ہوتے ہیں، جیسا کہ نور جو سورج کی روشنی پر بھی اطلاق ہوتا ہے اور چراغ کی روشنی پر بھی، اسی طرح ذکر بھی کہیں محدود ہوتا ہے جو صرف اپنے اطراف کو روشن کرتا ہے، اور کہیں اس قدر عمیق اور وسیع ہوتا ہے کہ ایک عالم کو روشن کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں ذکر اور اہل ذکر کو غیر معمولی اہمیت دی گئی ہے۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقم الصلاۃ للذکر، میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14۔ اور کبھی ارشاد ہوتا ہے کہ خدا کا ذکر نماز سے بھی بلند و برتر ہے، یعنی نماز کی روح ہے۔ اور سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 41 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر
ولا ذکر اللہ اکبر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے باز رکھتی ہے اور اللہ کی یاد یقیناً بڑا مرتبہ رکھتی ہے۔ اور کبھی امام فرماتے ہیں کہ اگر شراب کی سختی سے ممانعت ہوئی ہے تو اس لیے کہ وہ تمہیں ذکر خدا سے باز رکھتی ہے۔ اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 91 جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور شراب تمہیں ذکر خدا سے روکتی ہے۔ اور کبھی اللہ فرماتا ہے کہ شیطان کا غلبہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 36 جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جو شخص خدا کی یاد سے اندھا بنتا ہے ہم گویا خود اس کے واسطے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں جو وہی اس کا ہردم کا ساتھی ہے۔ اور کبھی اللہ قرآن کی پوری عظمت کو ایک جملے میں خلاصہ کرتے ہوئے فرماتا ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 104 میں ان ہوا الا ذکر للعالمین، اور یہ قرآن تو سارے جہاں کے واسطے نصیحت ہی نصیحت ہے۔ اور کبھی خدا اللہ یوں گویا ہوتا ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 7 میں تو اگر ترجمہ آیت کا تو اگر تم لوگ خود نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر بریکٹ میں اہل علم سے پوچھ لیا کرو۔ آخر کار یاد خدا کو سکون قلب کا وسیلہ قرار دیتے ہوئے فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو کہ اللہ ہی کی یاد سے دلوں کو تسلی ہوا کرتی ہے۔ سورہ رات کی آیت نمبر 28۔ اگرچہ ان آیات میں ذکر مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے لیکن یہ سب ایک مشترک مفہوم میں جمع ہے، اور وہ مشترک مفہوم بہت معذرت وہی چیز ہے جو انسان کو خدا کی طرف لے جاتی ہے، دل سے زبان پر جاری ہوتی ہے اور زبان سے انسان کے تمام اعمال میں پھیل جاتی ہے۔ گویا سبھی اعضاء تمام اعمال میں واضح آواز میں ذکر خدا کر رہے ہیں۔ اسلامی احادیث اور روایات میں ذکر اور اہل ذکر کا وسیع پیمانے پر تذکرہ پایا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد کی ایک حدیث میں ارشاد ہوتا ہے ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے سوائے ذکر خدا کے کہ جس کی کوئی حد و حدود نہیں۔ ایک دوسری حدیث میں بھی امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد ہی سے نقل ہوا ہے جو اللہ کو زیادہ یاد کرے اللہ جنت میں اس پر اپنا سایہ رحمت پھیلا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر روایتوں سے بھی استفادہ ہوتا ہے کہ ذکر خدا مختلف بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد کی ایک حدیث میں ارشاد ہوتا ہے آسمانی بجلی اور دیگر آفتیں اہل ذکر پر نہیں پڑتی، بلکہ آپ سے اس سے بھی بڑھ کر نقل ہوا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کوئی بھی پرندہ شکار نہیں ہوتا مگر یہ کہ اس نے ذکر خدا ترک کر دیا ہو، اور کوئی بھی مال ضائع نہیں ہوتا مگر یہ کہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی گئی ہو۔ الغرض ذکر خدا کی اہمیت نیز مادی اور معنوی زندگی اور دنیا اور آخرت میں اس کے آثار سے متعلق بہت سی آیات و روایات پائی جاتی ہیں، اور جو کچھ اوپر بیان ہوا وہ ان کی ایک جھلک ہے۔ ہم اس کلام کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد کی اس حدیث کے ساتھ اختتام تک پہنچاتے ہیں جو آپ نے ذکر کے لامحدود ہونے سے متعلق حدیث کے تسلسل میں بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ ہے حدیث کا کہ میرے پدر گرامی بہت ذکر خدا کیا کرتے تھے، جب میں ان کے ساتھ چلتا تھا تو وہ ذکر خدا میں مشغول ہوتے تھے، جب میں ان کے ساتھ کھانا کھاتا تو بھی وہ ذکر خدا میں مصروف ہوتے تھے، اور لوگوں سے گفتگو انہیں ذکر خدا سے غافل نہیں کرتی تھی۔ یہاں پر خطبہ نمبر 222 ختم ہو جاتا ہے، پیج نمبر ہے 309۔ الحمدللہ کہ ہم یہاں تک پہنچے ہیں، اور پروردگار عالم تو ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ذکر خدا، یاد خدا اپنے دلوں سے کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ ہم اس سے غافل ہو جائیں۔ ہر لمحہ ہر گھڑی ہمارے دل متوجہ رہیں پروردگار عالم کی جانب۔ بار الہ سے یہ دعا ہے، خداوند عالم سے یہ التجا ہے کہ پروردگار عالم ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت سمیع العلیم
اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ جلد ہی ہم خطبہ نمبر 223 پڑھیں گے. خدا حافظ.